إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأحد من أصحابه قل آمنت بالله ثم استقم. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری قابل تکریم اور قابل توقیر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العزت نے انسانیت کی ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی بھیڑ اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے سب کو عقل، سمجھ، بوجھ عطا فرمایا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو پہچانیں اور اس کی تنہا عبادت اور پوجا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت صرف چند لوگوں کو عطا فرمائی ہے
کہ اس دنیا میں آنے کے بعد حقیقت میں وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے آسمان میں اڑنے والا جہاز تو بنا لیا، انہوں نے سمندر کی تہ میں چلنے والے موٹر گاڑیاں، مشینیں تو بنا لی، انہوں نے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے بات کرنے اور دیکھنے والے آلات تو ایجاد کر لیے، لیکن رب العزت کا اتنا بڑا مار ان کے اوپر ہے اور اتنی بڑی پھٹکار ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ دنیا میں اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس آدمی کو، اس سائنسداں کو پوری دنیا یاد رکھتی ہے۔ ہر سلیبس میں، ہر نصاب میں، ہر موقع پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور ہمارے لیے اتنی بڑی ایجاد انہوں نے نصیب فرمائی ہے، کھوجی ہے اور اس کو سامنے لایا ہے۔ چھوٹی سی مشین بنانے والا، کون سی ایسی مشین ہے جس کے بنانے والے کا نام نہ معروف ہو، تاریخ کے اوراق کے زینت نہ بن رہے ہوں ان کے نام، لیکن اس عظیم کائنات کا بنانے والا، ہم کو، ہمارے آبا و اجداد کو بنانے والا، جس نے کوئی چیز بنائی ہے اس کو بھی بنانے والا، اس رب کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مار ہے اور ان کے کیے ہوئے گناہوں کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ عقل اتنی زیادہ مار دی جاتی ہے کہ ایک آدمی کوئی پتھر لیتا ہے اور پتھر کو مہنگے سے مہنگا پتھر لیتا ہے، یہاں سے منگاتا ہے، وہاں سے برآمد کرتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت پتھر، اور اس پتھر کو کاٹ کر چھانٹ کر جیسا چاہتا ہے اس کا نام نقشہ بناتا ہے۔ اس پتھر میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کرشمہ نہیں ہے اس کے اندر، ادھر لٹا کر ادھر لٹا کر، ادھر کر کے ادھر کر کے، جدھر سے چاہو ادھر سے کاٹو، تراشو، چھانٹو، سب کچھ کر لیتا ہے اور اس کے اوپر خوبصورت پینٹ مار دیتا ہے، خوبصورت چمکنے والا، اور وہ کسی کمرے میں رکھا رہتا ہے۔ پھر کوئی دن متعین کرتا ہے کہ اس دن اس پتھر کے اندر روح ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ۔ اب تک اس پتھر کے اندر کوئی طاقت نہیں، ایک دن کی تعین ہوتی ہے کہ روح ڈالی جائے گی، اور اس کے بعد چند رسوم ادا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر روح آ گئی، اب اس میں بہت طاقت آ گئی، اب وہ آپ کی بنی کو بگاڑ سکتا ہے، پتھر آپ کی بگڑی کو بنا سکتا ہے، آپ کی مصیبت کو حل کر سکتا ہے، آپ کی آواز کو سن سکتا ہے، آپ کو اولاد دے سکتا ہے، آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے عطا فرمائی تھی، اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری عقل یہی کہتی ہے، تم نے آسمان کی فضاؤں کا سیر کر لیا، تم نے سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے، تم جنگلوں کی جھاڑیوں کے اندر بحفاظت چلنے کے لیے مشینیں ایجاد کر لی،
مگر تم نے یہ نہیں جانا کہ اس پتھر میں جس میں چند دنوں پہلے کوئی طاقت نہیں تھی، آج چند رسوم ادا کرنے سے اس کے اندر کیا طاقت آ گئی؟ حالانکہ پتھر ویسے ہی ہے، روح ڈالنے سے پہلے بھی، روح ڈالنے کے بعد بھی، نہ پہلے حرکت کرتی تھی نہ آج بھی پتھر حرکت کرتا ہے۔ صرف آپ کی سوچ بدل گئی ہے، آپ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ نظریہ تھا کہ نہیں اس میں کوئی طاقت نہیں، اور اب نظریہ آپ نے رکھ لیا ہے کہ اس میں بہت طاقت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مومن کو اس مصیبت سے بچایا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ یہ شرک کی گندگی، یہ کفر کی ضلالت، بہت خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، بہت بہترین کھانا کھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، قیمتی سے قیمتی گاڑیوں پر گھومنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، لیکن اللہ نے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے خالق کو پہچان کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائے۔ یہ طاقت صرف ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے قرآن کریم میں کہ ہم اپنی آیتیں کائنات میں دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کمزور ہوتا ہے؟ نہیں، ایمان والوں کی ایمان کی طاقت میں مضبوطی آتی ہے، اور اللہ کی قسم ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ آپ کا دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس گندگی سے ہم کو بچایا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا کمال تھا، ہمارے اندر کون سی خوبی موجود تھی، ہمارے اندر کون سی اچھائی موجود تھی کہ رب العزت نے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا۔ واللہ آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو منتخب کیا ہے اپنی توحید کے لیے، اپنی جنت کے لیے۔ اے اللہ تیرا کتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ میرے بھائیوں، نظروں سے کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بڑا ڈھڈورا پیٹ کر واللہ پوری دنیا کو دکھا کر کے ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط کر دیا گیا کہ اللہ تو نے بچایا ہے اس پاگل پنی سے، اس بیوقوفی سے، اس نادانی سے کہ اتنا نہ آدمی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑی آیتیں ذکر کی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کی میں تلاوت کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش فرماؤ، جمع کرو، لیکن اتنی بے شمار آیتیں ہیں کہ ان کو پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اللہ نے کہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے ہو، اور حد تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کا بھی دن ہے، معبود بھی ہے اور پیدا بھی ہوا ہے، اور پیدا ہونے کی جگہ بھی ہے۔ ارے تھوڑا سا اپنے عقل کو جھٹکا دو تو شاید توحید سمجھ میں آ جائے کہ جس تاریخ کو تم نے پیدا ہونے کا دن طے کیا ہے اس تاریخ سے پہلے کون معبود تھا؟ اس تاریخ سے پہلے کون تھا جس سے تم پکارتے تھے؟ اس تاریخ سے پہلے کون تھا جو ہماری مصیبتوں کو ختم کرتا تھا، ہماری آوازوں کو سنتا تھا، ہماری حاجتوں کو پوری کرتا تھا؟ کون تھا اس تاریخ سے پہلے؟ اور جو پیدا ہوا ہے معبود، تو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پیدا ہوگا تو پیدا کرنے والا ہوگا۔ کوئی چیز بھی دنیا کی بنی ہے، ایک چیز بتا دو، سوئی ہو یا سوئی سے چھوٹی کوئی چیز ہو، ایک چیز بتا دو کہ اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ لسٹ ہے آپ کے پاس بنانے والوں کی، یہ فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا۔ جو چیز پیدا ہوئی، جو چیز بنی، اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا بنانے والا ہے۔ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر آپ کا معبود جب پیدا ہوا تھا تو اس دن کس نے پیدا کیا تھا؟
وہی ہمارا اصلی خالق ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ پیدا ہوئے 12 تاریخ کو، یہ پیدائش کا دن ہے، یہ پیدائش کی جگہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے پیدا جنا ہے کسی اولاد کو، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ جو معبود ہوتا ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اس کے لیے آغاز نہیں ہے، اس کے لیے اختتام نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے لیے آغاز ہے اور ساری چیزوں کے لیے اختتام ہے، رب العزت کے لیے آغاز اور اختتام نہیں ہے، وہ معبود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھے دکھاؤ جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے؟ یہ زمین میں اتنی ساری مخلوقات ہیں، ایک کا نام تو بتا دو کہ انہوں نے پیدا کیے، جن کے سامنے جا کے سر جھکاتے ہو، بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اربوں روپے کھربوں روپے جن پر قربان کرتے ہو، ذرا بتا دو نا کہ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیے؟ ہمارے سامنے بہت ساری مخلوقات نظر آ رہی ہیں، ایک کا تو نام لے لو، یا یہ بھی بتا دو کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی کوئی ساجھیداری ہے، کوئی حصہ ہے، کوئی شراکت ہے؟ قل افاتخذتم من دون اللہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے جن کو تم نے معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، وہ اپنی نفسوں کے بھی کسی نفع کا مالک نہیں، کسی نقصان کے مالک نہیں۔ ان کو کوئی اگر آئے اور ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ اور وہ تو دور کی بات ہے جو بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے سامنے ایک مچھی جس کو اگر تیزی سے آدمی پھونک جائے تو بھی جو ہے زخمی ہو جائے، ایک مکھی اگر کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے وہ بھی نہیں چھین سکتے، وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی نفع نقصان کے معنی قل هل يستوي الاعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھے اور نابینا، بینا اور نابینا، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے ہو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو؟ اندھے ہو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کس کو پکار رہے ہو؟ اندھے ہو دکھائی نہیں رہا ہے، کس سے مدد طلب کرنے کے لیے بلا رہے ہو؟ اندھے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہے۔ بہت اندھوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بہت تھام جھاپ شان و شوکت، اور یہ آ رہے فلا آ رہے فلا آ رہے فلا آ رہے فلا آ رہے۔ اللہ اکبر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد۔ میں نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، واللہ ایسے واقعات اللہ رب العزت ہمارے فائدے کے لیے لاتا ہے، یہ ہماری مایوسی کے واقعات نہیں ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں سے دھوکہ مت کھانا جو شہروں میں بڑے تان بان اور شان و شوکت سے گھوم رہے ہیں، مت دھوکے کھانا، مت دھوکے گانا۔ کیا گاڑیاں، کیا کپڑے، کیا لائٹنگ، کیا روشنی، کیا فوج، کیا پہرے داری، کیا کیا کیا، لا مت دھوکے کھانا، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا انہیں دنیا میں رہنا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنے مر کے جہنم میں چلے گئے اور کتنے جہنم میں جانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ معاملہ صرف یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ خلق ہی، اللہ نے کہا اگر جن کو شریک بنایا ہے، جن کے سامنے سر جھکا رہے، اگر انہوں نے کچھ پیدا کی ہوتی، چلو اتنی مخلوق نہ پیدا، ایک مخلوق پیدا کر دیتے،
2-4 मखलूक पैदा करते हैं। एक का नाम तो बता दो। अरे उनसे पूछो सर झुकाने वाले से कि तुमको किसने पैदा किया? ऊपर वाले ने पैदा किया। किसने पैदा किया? नहीं कहेंगे ये किसने पैदा किया। जिसके सामने सर झुका रहे उसको नहीं कहेंगे तुम्हारे बाप दादा को किसने पैदा किया? ऊपर वाले ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कुछ पैदा किए होते तो समझ में आता कि भाई आपको कंफ्यूजन हो गई, डाउट हो गया कि अल्लाह ने भी कुछ पैदा किया है, इसने भी कुछ पैदा किया, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए। आप खुद अपनी जबान से कह रहे हो मुझको भी, मेरे बाप दादा को भी, आसमान को भी, जमीन को भी, सारी मखलूकात को पैदा करने वाला ऊपर वाला है, जिसका नाम अल्लाह है, जिसका नाम अल्लाह है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जब पैदा किए होते तो समझते कि तख्लीक से मुशाबहत हो गई। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व युख़्लक़ून, जिन लोगों को तुम पुकारते हो खुद ही ले जाकर के किसी जगह पर बिठाते हैं। माबूद के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि खसक के जाकर तुझे बैठ जाए, बिठाना पड़ता है उठा के, वहां वो करना पड़ता है, जमाना भी पड़ता है, वरना माबूद लुढ़क सकते हैं, गिर सकते हैं, जमाना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो पैदा नहीं कर सकते हैं कुछ भी, वो खुद पैदा किए गए हैं, मरे हुए हैं, उनको इतना भी पता नहीं है कि कब दोबारा उठाए जाएंगे। क्या कर सकते हैं आपके लिए? अक्ल का इस्तेमाल करो। अल्लाह ने कहा हमने बहुत सारे इंसान और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि हमारे अंदर वो अलामतें मौजूद नहीं है जो तूने जहन्नमियों की अलामतें बताई है। यार अब हमने तुझको समझा, तेरी जो है कुदरत को समझा, तेरी उलूहियत को समझा, तेरी रुबूबियत को समझा, सिफात को समझा। इतना अंधा तूने नहीं बनाया, बहुत अंधे हैं मौला, बहुत गुनहगार है, खताकार है, लेकिन रब्बुल इज्जत हमने तुझको समझ लिया है कि ये इतना इनको समझ में नहीं आता है कि कब वो दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ूना शैअन व युख़्लक़ून वला यमलिकूना लिअनफुसिहिम, नहीं पैदा किए उन्होंने। और अल्लाह ने आखिर फरमाया कि ये लोग कितमीर के बराबर भी कोई ताकत इनके पास नहीं है। ये अल्लाह ताला तौहीद के दरवाजों को, तौहीद की रोशनी को हमारे दिमाग में खोलने के लिए सैकड़ों आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं कि ये जो है कितमीर जानते हैं आप? खजूर खाते हैं, खजूर के अंदर जो गिठली होती है जिसको बीज बोलते हैं, गिठली के ऊपर एक बारीक सा पर्दा होता है, उसको कितमीर बोलते हैं। ये खजूर को छोड़ो और खजूर की गिठली छोड़ो, वो जो पर्दा है बारीक सा, उतनी भी इनके पास ताकत नहीं है। ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं? रब्बुल इज्जत ने फरमाया अफमन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून, जो पैदा करता है, जो खालिक है तुम्हारी अपनी जबान से, वो और जो पैदा नहीं करता बराबर हो जाएंगे? नसीहत नहीं हासिल करते हो, समझते नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कह दीजिए कौन है आसमान और जमीन से जो तुमको रोजी देता है? कौन है जो तुम्हारे कान का, तुम्हारी आंख का मालिक है? कौन है जो मुर्दों से जिंदों को निकालता है? कौन है जो जिंदों से मुर्दों को पैदा करता है? कौन इस कायनात के निजाम को चलाता है? ये खुद कहेंगे ऊपर वाला चलाता है। फिर सर झुकाने वाला नीचे कैसे? जो ऊपर वाला चलाता है वही ऊपर वाला हमारे सर झुकाने का मुस्तहिक है, वही हमारे नज़र नियाज का मुस्तहिक है, वही हमारे सजदों का मुस्तहिक है, वही हमारे दुआएं सुनता है, वही हमारी मुसीबतें हल करता है, वही मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह वाक़िया पढ़ी है, सूरह वाक़िया की में बहुत सारी आयतें हैं। अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो है आग का तज़किरा किया, खेती का तज़किरा किया। इसी तरीके से फरमाया कि क्या ये खेतियाँ, ये जो पैदा होता है, जो गल्ला खाते हो, ये पैदा करते हैं? ये पैदा करते? बताओ कोई एक दुनिया का आदमी खड़े होकर कह दे कि हाँ इन्होंने पैदा किया? नहीं, तुम कहते हो अल्लाह ने पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको तौहीद की दावत दी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, सुनो गौर से। मिसाल ये है कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी, और एक आदमी नहीं, ये जितने हैं ना, मशरिक से लेकर मगरिब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक जितने हैं, सब जमा हो जाए,
ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی جو ان کے چڑھاوے لے کر کے اڑ جاتی ہے وہ بھی نہیں چھین سکتے ہیں، اتنے کمزور ہے اللہ رب العزت کا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والا، یہ سر جھکانے والا بھی کمزور ہے، اور جس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، دونوں جو ہے کیا نام ہے کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتوں میں، تو میرے بھائیوں پوری دنیا نے دیکھا کہ شرک کتنا کمزور ہے، شرک کتنی نادانی کی بات ہے، شرک کتنی بیوقوفی کی بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسے واقعات کو ہمارے ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ بناتا ہے۔ واللہ ایسے واقعات جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ہماری موت ہو، اسی پر ہماری زندگی رہے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہماری عقل کو صحیح سالم رکھے، اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمیدہ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، تعالی جواد کریم علیکم الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم فضل الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔